لائٹ سے نجات دے دے اور کہیں ایسے چھت آدمی سونا نصیب ہو جائے جہاں آسمان نظر آتا ہو. صاف آسمان کے اوپر یہ ستاروں کی دنیا اب بڑی کشش رکھتی ہے صاحب. میں نے کہا ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے جو یہ نقاب پوش ہیں. اگر یہ سارے ستارے ویسے ہوتے جیسے یہ نقاب اٹھنے کے بعد چاند نظر آ گیا ہے، ایسے بھیانک بچے تو ڈر کے مارے مر جاتے. ستارے یعنی وہ بتاتا ہے اپنی رحمت کی صورت. کتنا کرم ہے اس کا یہ کہ کروں کو یہ بنا کے رکھ. کہا ہم نے تو یہ صورت تھی کہ کروں کو یہ کچھ بنایا، اور اس انسان کو دیکھیے کہ یہ ان ستاروں کے متعلق بات کر کے نجوم کی اٹکلیں دوڑاتا ہے. اٹکلیں دوڑاتا ہے. رجوم الشیطان. یہ ایسا کرنے والوں کو شیاطین کہا. شیاطین سرکشی کرنے والے اس بنیادی چیز کی جو خدا نے کہی تھی. اس نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا تھا. اس خدا کی نعمت اور رحمت اور بنیادی خصوصیت کے خلاف یعنی لفظ شیاطین لایا ہے، جس کے معنی سرکشی کرنے والے ہیں. یہ جو اسلامی نجوم کہہ رہے ہیں، قرآن شیاطین کہہ رہا ہے، سرکشی کرنے والے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بنایا تھا سخر لکم، اور یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری قسمت ان کے ساتھ وابستہ ہے. رجوم للشیاطین. یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے عزیزم جب ساری دنیا کے اندر یہ توہم پرستیاں موجود تھیں. ستارہ پرستیاں بھی. ستارہ پرستی تو ایک مذہب بھی تھا سابعین، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ایران میں زیادہ حصہ تھا ان کا. اگرچہ بعض اوقات انہیں یہ مجوسی بھی کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ الگ تھے. ستارہ پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصے میں آتا ہے یہ وہی قوم تھی غالباً. وہی ستاروں کو خدا مانتی تھی نا، اس کو پرستش کرتی تھی. یہ پرستش نہ بھی ہو، یہ چیز کے ساتھ ستاروں کے ساتھ قسمتیں وابستہ ہیں. یہ تو قریب قریب ساری دنیا میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی. اور عربوں کے ہاں تو ایسی قوم جس کے ہاں نہ علم تھا نہ اس سے پیشتر دین تھا، ان کے ہاں تو ساری توہم پرستیاں تھیں. یہ جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ کبھی کہانت پیشگوئیاں کرنے والے، وہ بھی ذائچے بنا بنا کے اور اس قسم کی پیشگوئیاں کرتے ہیں نا. ہندوؤں کے ہاں جو ہوتا ہے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے پیشگوئیاں کرنے والے. کاہن بھی قرآن نے کہا، شاعر بھی کہا. شاعر یہ نہیں کہ نظم میں کوئی شعر کہنے والے، بلکہ ان کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ انہیں بھی الہام ہوتا ہے. ساحر بھی کہا، شاعر بھی کہا، اور یہ منجم بھی کہا. یعنی مذہب کی دنیا میں جہاں جہاں بھی جبر اور استبداد تھا، یعنی انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرنے والے جتنے عقائد تھے ان کے خلاف چیلنج دیا. اور یہ جو توہم پرستی کی رسومات یا عقائد عام طور پہ جاری تھے، مروج تھے اس دور میں، خاص طور پہ عرب میں، ان کے ہاں کے کاہنوں کو پوچھئے نہیں قرآن نے کیا کچھ کہا. ان کے ہاں کے سحر کے دعوے داروں کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا. اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو منجم نجوم کے ذریعے سے قسمتیں بتانے والے تھے، ایک تو یہ بات کہی کہ یہ وہ جو تاریکی میں اٹکلیں دوڑانے والا ہوتا ہے نا، رجوم للشیاطین، وہ اس کو یہ کہتے ہیں. رجم کے معنی ویسے تو کچھ پھینکنا ہوتا ہے، وہیں سے یہ ہے نا عقیدہ رجم، پتھر مار کے جو سنگسار کر دیتے ہیں، یہ وہی بنیادی طور پہ یہ وہی لفظ ہے. ویسے یہ عربی زبان کے اندر ان کے ہاں ان کو وہ جو چیزیں قیاس آرائیاں کرتے تھے نا، تاریکیوں میں تیر پھینکنا، کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی ہے، لگ گیا تیر نہیں تو تکا. یہ بیان ہی اس معنی میں آتا ہے. تو یہ کہا کہ ستارے تو یہ تھے، اور ان کی کیفیت دیکھو کہ دوڑاتے ہیں، اٹکلیں منسوب کرتے ہیں ستاروں سے. عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ تمہاری قسمت اس کے ساتھ وابستہ ہے. اور آپ کے ہاں تو پھر یہ بڑے بڑے میگزین جو نکل رہے ہیں ان میں دیکھیے خاص ایڈیشن، اسلامی ایڈیشن جو چھپتا ہے نا، اس میں تو پورا صفحہ ہی ہوتا ہے یہ علم نجوم کا، ستاروں کا.
یہ زحل میں داخل ہو گیا، یہ مریخ کے ادھر آ گیا، اور افراد کا ہی نہیں، قوموں کا، ملکوں کا، حکومتوں کا۔ اس حکومت امریکہ کا بھی میں نے جیسا کہا ہے کہ وہ تو اس کے اوپر بھی چڑھ دوڑے۔ ذائچے میں یہ بھی بتاتے ہیں نہ افراد میں کوئی اختیار و ارادہ، نہ قوموں میں اختیار و ارادہ، وہ تو بہرحال اس پہ مذاق سمجھ کے ہنس دیتے ہیں۔ آپ نے یہ جو عقیدہ بنا رکھا ہے اپنے ہاں تقدیر کا، اور تقدیر ان چیزوں کے اوپر ہے، تو آپ کی تو قومیں بھی تقدیر پہ چلتی ہیں، افراد بھی تقدیر پہ چلتے ہیں، جو مولا دی مرضی۔ رجوم للشیاطین، اور اسی لیے ہمارے دور میں اقبال جو قرآن کی طرف دعوت دیتا تھا اور شرف انسانیت کا سب سے بڑا مبلغ تھا، آدمیت احترام آدمی، برترز آدم مقام آدمی، برترز گردوں مقام آدمی، گردوں کے تو ستارے ایک دم، برترز گردوں مقام آدمی۔ اسی لیے اس نے پھر یہ نجوم اور منجموں کے متعلق بھی یہ کہا کہ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں، خاک زندہ اور خاک مردہ۔ دوسری جگہ ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، وہ کیا خبر دے گا۔ بہت بڑا یہ مبلغ تھا اقبال اس دور میں، یہ بنیادی حقیقت انسانیت جو تھی، شرف آدمیت جو تھا، اس کا بہت بڑا مبلغ۔ تو خود تقدیر یزنا کیوں نہیں؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزنا، تو خود تقدیر یزنا کیوں نہیں؟ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ نے تیری جبیں، پلین سلیٹ دی، اپنی سرگزشت خود اپنی قلم سے لکھ۔ اور سارا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے، ایک ایک قدم کے اوپر وہ کہتا۔ تو عزیزان من، بات یہاں سے چلی تھی کہ کوئی عقیدہ، کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی مسلک، کوئی نظم و نسق جو انسان کے شرف اختیار و ارادہ کو کم کرتا ہے یا اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن اس کے خلاف چیلنج دیتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جسے میں نے کہا ہے کہ خدا کے اصول دیے ہوئے، کتاب اللہ کے اصول، اس کی ہدایات، اور وہ جو میں نے گزارش کیا ہے کہ اس میں بھی وہ ہدایات دی ہیں، وہ بجبر نہیں منواتا، زبردستی نہیں منواتا، خود کہہ دیا کہ ہم نہیں دخل دیتے۔ انسانوں سے کہا تمہارا جی چاہے مانو، جی چاہے نہ مانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ ہم جانتے ہیں تیرا بڑا دل کڑتا ہے کہ کیوں یہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، کیا تو مجبور کرے گا ان کو کہ صحیح راستے پہ طرف آ جائیں؟ وہ تو رسول کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں آپ کے ہاں یہ چیز ہے ون وے ٹریفک، کہ کسی نے کلمہ پڑھ دیا، مسلمان اب ہو گیا، اب اس کے بعد وہ ان مسلمانوں کو دیکھ کے اصلی حالت، اگر 1000 چاہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب انٹری ہے اس کے اندر، واپس نہیں جا سکتے۔ واپس جانے والا مرتد، مرتد کی سزا قتل۔ یہ کسی حکومت کے قانون نہیں ہے کہ ہماری مملکت میں سٹیزن شپ قبول کر لینے کے بعد وہ انکار نہیں کر سکتا، یہ تو کسی حکومت کا ہی نہیں ہے، چلا جائے، نکل کے چلا جائے۔ یہ آپ کے ہاں کی شریعت ہے کہ نکل کے بھی نہیں جا سکتا۔ وما ہم بخارجین من النار، قرآن کہتا ہے یہ جہنم میں ہے، جہنم سے نکل ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک یہ جبر کی صورت پیدا ہے، اور اس کے لیے وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ،
وہ ان منجموں کے لیے ہی تو کیا